پتنی بہن نے کیا تھا کہ بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے یا دوستوں کا حق زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے نکل جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جواب یہ ہے کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ بیوی کا حق بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل جو ہم دوستیاں کرتے ہیں وہ حقیقتاً دوستی ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ملاقات ایک ملاقاتی ہے سامنے والا، اگرچہ ہم اس کو دوست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے ہم بہت زیادہ صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس کے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، اپنے مال پر اس کا بہت زیادہ حق سمجھتے ہیں، اپنے راز اسے بتانے میں بالکل شرم جھجک محسوس نہیں کریں، ایک ہمارا ویک پوائنٹ تک اس کو پتہ ہو، بتا دیں اس کو، یعنی جھجک محسوس نہ کریں۔ یہ ہے حقیقتاً خلیل اور دوست، جو ہمارا رازدار ہوتا ہے۔ لیکن اب ایسا تو نہیں ہوتا، ہم بس لمیٹڈ ایک تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ بھی میرا دوست ہے، یہ بھی دوست ہے۔ اس لیے اس قسم کے ملاقاتیوں کا تو کوئی حق نہیں ہوتا، دوست کا بہت حق ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں کہ زوجہ کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے، تو حق تلفی کے مرتکب انہیں گناہگار ہوں گے، اور اگر اچھے دوست ہیں، نیک دوست ہیں، تو بیوی کا حق اپنا ادا کریں اور دوستوں کا حق بھی ادا کریں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ چھوٹے بچوں کو الٹا سلانا کیسا ہے؟ ایسی حالت میں وہ زیادہ گہری نیند سوتے ہیں اور دیر تک سوتے رہتے ہیں، اور بڑوں کے الٹا لیٹنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بڑوں کے الٹا لیٹنے کو تو منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اس طرح جہنمی لیٹیں گے۔ تو اس پوزیشن کو قصد و ارادے کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے محبوب نہیں رکھا گیا۔ ہاں، شرعی عذر ہو، جیسے کسی کے پیٹ میں پین ہے، درد ہے، یا ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ تھوڑا سا آپ الٹا لیٹیں کسی وجہ سے، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ علاج کے زمرے میں آئے گی، وہ جائز ہے۔ یا رات کو سوتے ہوئے توجہ نہیں رہی اور آدمی سوتے سوتے الٹا سو گیا، ٹھیک ہے، اس وقت تو انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، معاف ہوگا، لیکن قصد و ارادے کے ساتھ بلا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی چھوٹے بچوں کا اگر یہ دیکھتے ہیں کہ سیدھا لٹائیں تو ڈرتے بہت ہیں، وہ مطلب چونکتے رہتے ہیں، اور بعض وقت الٹا لٹائیں تو گہری نیند سو جاتے ہیں، جیسے سائل نے کہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹیٹو جسم پر بنوا لیں، کسی نے پوچھا ہے، تو سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ اس کی نماز صحیح ہے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، بعض چیزیں شریعت نے حرام اور ناجائز ضرور قرار دی ہیں، لیکن اس طرح کے اپنے طرف سے نتائج مرتب کر کے اسے عوام میں عام کر کے خوف اور انتشار پیدا کرنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم چونکہ ایک حرام کام سے روک رہے ہیں اس لیے ہم نے ایسی بات کہہ دی تو شاید صحیح ہوگا، بالکل صحیح نہیں ہے۔ ٹیٹو ضرور سرکار نے منع فرمایا، اور اس پر لعنت کی وعید فرمائی کہ جو جان بوجھ کر ٹیٹو بنوائے یا بنانے والا، یہ گدوانے والی اور گودنے والی فرمایا۔ وہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، سوئیوں سے نام وغیرہ یا دیگر چیزیں ہوتی تھیں اور اس میں سیاہی بھر دی جاتی تھی، وہی ٹیٹو کا کانسیپٹ ہے، تو اس پر لعنت کی وعید فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ ٹیٹو بنوائے، فرض کر لیں اس نے توبہ بھی نہیں کی، ابھی بھی کہتا میں اور بنواؤں گا، نماز اس کی ٹھیک ہے۔ اگر وہ مسلمان مرا ہے تو نماز جنازہ پڑھنا ہم پر فرض ہے، یہ فرض کفایہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں غلط کہی ہیں، تو جو ہمارے بھائی بہن ٹیٹو بنواتے ہیں وہ نہ بنوائیں، جو بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس ارادے پر بھی توبہ کریں، جنہوں نے بنوا لیا ہے وہ بھی توبہ کریں۔ اچھا، پھر یہ بعض وقت پوچھا جاتا ہے، ضمن عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ٹیٹو بنوا لیا، اب ہم نے توبہ کر لیا، کیا اس کو ختم کرنا لازم ہے؟ تو اگر تو کسی ایسے ذریعے سے آپ ختم کر سکتے ہوں اور اس کے بعد کھال بھی آ سکتی ہو کہ آپ تکلیف اور ضرر محسوس نہ کریں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، تو یہ بالکل کروا لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو رہنے دیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کسی کی نگاہ پڑے اور آپ کو گمان ہو کہ یہ میرے بارے میں بدگمانی کرے گا، تو رفع بدگمانی کے لیے اس کو وضاحت کر دیں کہ میں پہلے کرواتا تھا، توبہ کر لی، اب نہیں کرواتا ہوں، تو اس طرح بدگمانی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اب ہم پر بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں تو کیا ہم ادا کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو کام ہمارے نبی نے کیا اس کام کو یہ کہنا کہ نہیں یہ نہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عذر کے سبب کچھ نمازیں نکلی ہیں، جیسے غزوہ خندق میں 4 لگاتار نمازیں آپ کی جنگ میں مشغولیت کی بنا پر نکلی، جیسے ہی فارغ ہوئے لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ادا فرمایا۔ ایسی ایک مرتبہ سفر پر آ رہے تھے، رات کا سفر چل رہا تھا، صحابہ کرام نے آرام کی خواہش کا اظہار کیا، نبی کریم نے فرمایا بہتر یہ ہے
کہ ہم فجر پڑھ کر سوئیں، لیکن جب صحابہ کرام کی بہت زیادہ تھکن کے آثار دیکھے تو آپ نے ایک صحابی کو مقرر کیا، حضرت بلال کو، کہ آپ ہمیں فجر میں، پہلے تو فرمایا کون ہمیں اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے کیا، رسول اللہ میں اٹھا دوں گا۔ سب سو گئے، اور حضرت بلال کہتے ہیں میں چٹان پر ٹیک لگا کر بیٹھا اور میری آنکھیں کب بند ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا، آنکھ اس وقت کھلی جب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ اس جگہ سے باہر نکلے، پھر وہاں پہ آگے جا کر جب وہ سورج بلند ہو گیا یعنی، تو پھر آپ سب نے نماز کو قضا کیا، یعنی قضا کی ادائیگی کی۔ تو جب خود نبی کریم سے ثابت ہے کہ جو نماز نکلی آپ نے اس کو ادا کیا، تو یہ منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بالکل غلط ہے، آپ کو بالکل اپنی قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب قرآن ختم ہوتا ہے تو مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، کوئی چیز بانٹی جاتی ہے، تو کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر قرآن کے بعد پہلے یہ کریں اس کے بعد اگلا قرآن شروع کریں؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا، نہ کوئی چیز بانٹنا ضروری ہے، نہ ختم قرآن کی ایک دعا لکھی ہوتی ہے آخر میں وہ کوئی پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیں منع بھی نہیں ہے، کوئی چیز تقسیم کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے کر لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس معنی میں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں، یا اس معنی میں کہ نہیں کریں گے تو لوگوں کا آپ کو ڈانٹنا، برا بھلا کہنا جائز ہو جائے، بالکل غلط ہے۔ آپ قرآن پڑھیں بلکہ چھپائیں اس کو۔ مٹھائی اٹھائی بانٹنے میں تو لوگ پوچھیں گے کیا کیا آپ نے، کارنامہ کیا آپ کا؟ آپ نے کہا جی قرآن ختم کیا ہے۔ اس میں ریا کا اندیشہ آتا ہے، اس کو سمعہ کہتے ہیں، عمل کرنے کے بعد اسے سنانا، یعنی گویا کہ دنیا میں ہی کیش کر لینا اپنے عمل کو۔ بعض اوقات ہم دکھا کے کیش کرتے ہیں، بعض اوقات سنا کر کیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے چھپ کے قرآن پڑھا ہے تو بس چپ چاپ اگلا قرآن شروع کریں، ضروری نہیں ہے آپ کو کہ لوگوں کو مطلع کریں۔ ہاں اگر بہت شوق ہو کہ دنیا میں میں بدلہ لے لوں، یہ تعریف کرے، یہ تعجب خیز نگاہوں سے دیکھے، یہ مجھے مقام عزت پہ بٹھائے جس سے حفظ نفس حاصل ہو جائے، تو پھر ایک سمجھدار آدمی کو یہی سوچ بنانی چاہیے کہ اب اس عمل کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، دنیا میں ہی آپ نے اس کا فائدہ لے لیا۔ اپنے عمل کو چھپائیں جتنا ہو سکے۔ کہ اگر کوئی چیز گرم ہو اور ہم اس میں پھونک مارنا چاہیں، پھونک مار کے ٹھنڈا کرنا چاہیں، حالانکہ حدیث پاک میں پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ذکر یا سورت وغیرہ پڑھ کے پھر دم کرنے کی نیت سے پھونک مار لیں؟ تو جی بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھونک مارنے سے منع فرمایا اس کو اگر عقلاً دیکھا جائے تو اسی لیے کہ کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ پھونک ماریں گے تو آپ کے پھونک کے زور سے وہ پانی میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بابرکت چیز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کچھ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ثابت ہے۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک مبارکہ میں تو ویسی برکت تھی، کوئی کیا چیز جاتی، لیکن ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس سنت کو پورا کریں گے اور دم کی پھونک ماریں گے تو پانی میں جائے گا، تو وہ تو نبی کریم کی پھونک تھی، ہماری پھونک تو اتنی بابرکت نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ بیکٹیریا نہ آئے، لیکن امید ہے کہ سنت کی تکمیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جراثیم کو جو ہماری پھونک کے ذریعے پانی تک پہنچے یا چائے تک پہنچے انہیں ختم فرما دے گا، اور ان کے مضر اثرات اس چائے کے اندر یا پانی کے اندر منتقل نہیں ہوں گے۔ تو کوئی ذکر کر کے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونک مار کے پھر پی لی، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار لی، اس طریقے سے آپ پی سکتے ہیں۔